ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ایک پروونشل کنٹرول روم اسٹیبلش کیا ہے چیف سیکرٹری کے آفس میں، سیکرٹری ایس این جی ڈاکٹر ثاقب صاحب کی سربراہی میں۔ تو یہ ساری انفارمیشنز یہاں پہ کلیکٹ ہوں گی، جو فیصلے ہوں گے، جو ڈائریکشنز پاس ہونی ہوں گی وہ اسی پروونشل کنٹرول روم سے ہوں گی چیف منسٹر صاحب کے اپروول کے بعد۔ ایک ہم نے آپریشن انسٹرکشنز جاری کیے ہیں، وہ اس میں ہدایات ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں، وہ اس میں ساری ڈیٹیل ہم نے کور کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس نے کیا کام کرنے ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ تھرڈ، ہم نے کور کمیٹی بنائی ہے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ، اس میں منسٹر صاحب بھی ہیں، دونوں منسٹرز، باقی جتنے کنسرنڈ آفیسرز ہیں اس کے ممبرز ہیں۔ اس میں ہم ڈیلی آلموسٹ ریویو کریں گے یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ ریویو کریں گے۔ کرونا کی جو صورتحال یہاں پہ وائرس کی ہے اس کو سارا ریویو کریں گے، جو اقتدامات کرنے والے ہوں گے وہ ہم اس میں فیصلے کریں گے، اور کوئی اہم فیصلہ ہم ایپیکس کمیٹی میں جو چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہوگی وہاں پہ فیصلہ کروائیں گے۔ اور یہ میٹنگز بڑی فریکوینٹلی ہوں گی تاکہ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ جو اس میں چیدہ فیصلے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کوارنٹائن فیسلٹی پری فیب ڈیولپ کریں گے تافتان میں، جو کہ انشاءاللہ جب وائرس کنٹرول ہو جائے گا تو وہ زائرین کے کام بھی آتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک پری فیب فیسلٹی کوارنٹائن کی فیسلٹی ہم بنائیں گے PCSIR بلڈنگ کوئٹہ میں۔ پھر چیف منسٹر صاحب نے 50 ایکڑ زمین مختص کی ہے اس مقصد کے لیے، وہاں پہ ہم پری فیب FWO کو شاید یہ کام دیں گے۔ FWO وہاں پہ ایک ہیلتھ سٹی کریٹ کرے گا۔ یہ تو وائرس انشاءاللہ کچھ عرصے میں کنٹرول ہو جائے گی، اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی، لیکن آئندہ ایسے چیزوں سے نبٹنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک پرمننٹ بیسس پہ فیسلٹی قائم کریں گے جس میں ہیلتھ یونٹ بھی ہوگا، جس میں لوگوں کی انڈیویجول رہائش گاہیں ہوں گی، ایک کمرہ ایک واش روم اٹیچڈ ہوگا۔ یہ ایک فیصلہ ہوا۔ پھر یہ کہ ہم جتنی بڑی مالز ہیں جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے، اور یہ سارے مالز والے شاپ کیپرز سارے لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے شہر کے لوگوں کی بہتری ہے، ان کے پروونس کے لوگوں کی بہتری ہے، اس میں پورے پاکستان کی اس میں بہتری ہے، اس لیے یہ قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ جتنے ریسٹورانٹس ہیں ان میں ٹیک اوے فیسلٹی ہوگی، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے جمگھٹا کر کے کھانے پہ پابندی ہوگی۔ ویسے بھی ایک اجتماع جو 10 بندوں سے زیادہ کا ہوگا اس پہ بھی پابندی ہے، تو لہٰذا ٹیک اوے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں چونکہ لوگ بسوں میں بھر کے جاتے ہیں، وہ کوئٹہ شہر میں اور باقی شہروں میں مکمل طور پہ پابندی ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز کوآپریٹ کریں گے، امید ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا ملکی معاملہ ہے، تو اس کو ہم نے اس طرح ہی نپٹنا ہے۔ انٹر ڈسٹرکٹ جو بسیں چلتی ہیں وہ ایک آدھ دن کا ہم نوٹس دیں گے، اس کے بعد وہ بھی بند کرنی پڑیں گی۔ انٹر پروونشل جو لوگ کمیوٹ کرتے ہیں اس پہ بھی پابندی لگانی پڑے گی، اور وہ پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ برائے مہربانی اپنے پروونسز میں رہیں۔ سندھ پنجاب ٹریول کرنے کی ان حالات میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندیشہ کیا ہے؟ صرف ڈر یہ ہے کہ کوئی وائرس یہ کیری کر کے لوگ چلے نہ جائیں، اور پھر یہ ملٹی پلائی بڑی سپیڈ سے ہوتا ہے، اس لیے اس چیز پہ پابندی ہوگی۔ ایک چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا اقتدام آج کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہاں پہ اس کرونا کو فائٹ کرنے کے لیے، اس وائرس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا۔ اس فنڈ کے لیے انہوں نے امیڈیٹلی 1 ارب روپیہ انہوں نے دے دیا ہے۔ وہ اس فنڈ میں کل ہمارا یہ فنڈ اسٹیبلش ہو جائے گا، اکاؤنٹ کھل جائے گا تو اس میں یہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے سرکاری ملازمین ہیں، منسٹرز ہیں، MPs ہیں، وہ سارے بھی تنخواہ کی کچھ حصہ کٹوتی کرائیں گے۔ اس کی اسٹریٹجی بن رہی ہے، پرسوں تک وہ بھی آ جائے گا کہ کتنے دنوں کی تنخواہیں اس میں جائیں گی۔ اچھا خاصا انشاءاللہ کنٹریبیوشن ہو جائے گا، اور اس فنڈ سے جتنی ہماری ضروریات ہوں گی، ایکوپمنٹ خریدنا ہوگا، وہ ہم اس سے خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو فلنتھراپسٹ ہیں، لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، وہ اس فنڈ میں جتنا زیادہ جمع کروانا چاہیں پلیز کروائیں، کیونکہ اس وقت ایک نیشنل ایمرجنسی ہے۔
اس کو نبٹنے کے لیے سارے کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. یہ چیدہ فیصلے تھے. اس کور کمیٹی کی میٹنگ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ ہوگی. اس میں سارے صوبے کا جائزہ لیا جائے گا اور جو اس میں ہمیں وائرس کو فائٹ کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے ہوں گے وہ اس میں فیصلہ کریں گے. عوام کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیئر کی ضرورت ہے. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ جس کو وائرس ہوگا تو اس کو خدا نہ خواستہ بہت سیریس ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیئر کرنے کی نہایت ضرورت ہے. اپنے آپ کو صاف رکھیں, ہاتھ دھوئیں, منہ کو ہاتھ نہ لگائیں اور اس طرح کی ساری کیئر کریں. ایک اور چیز بڑی ضروری ہے, لوگ چھوٹی موٹی بیماری کے لیے بھی بڑے ہاسپٹلس کے او پی ڈیز میں چلے جاتے ہیں. اب یہ او پی ڈیز کا بھی ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ وہاں ہر کوئی نہ آئے کیونکہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اس رش کی وجہ سے کوئی ایک بھی وائرس کا افیکٹڈ بندہ آ گیا تو انفیکٹڈ بندہ اگر آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے اس ہجوم میں پھیلا کے جائے. اس لیے میں نے احکامات دے دیے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ RHC BHU کو وہ اسٹرینتھن کریں, ان کی ضروریات پوری کریں, ڈاکٹرز بھی وہاں اویلیبل ہوں, دوائیاں بھی اویلیبل ہوں, لوگ ان جگہوں پہ جائیں تاکہ تھوڑا سکیٹرڈ ہو کے جائیں. تو یہ ہاسپٹلس کا رش کرنا بند کر دیں اور خاص طور پہ جو 2 ہاسپٹل ہیں ڈیزگنیٹڈ ہیں, شیخ زاید ہاسپٹل اور فاطمہ جناح, اس میں غیر ضروری لوگ نہ جائیں کیونکہ اس میں ہم جو وائرس سے افیکٹ ہوئے لوگ ہیں اس میں صرف ہم وہ بھجوائیں گے, اس کے علاوہ نہیں جائیں گے. تو اس وقت تک بلوچستان میں کوئی 22 کے قریب پیشنٹس پازیٹیو ہوئے اور 23 پیشنٹس پازیٹیو ہوئے اور ہماری کوششیں یہ ہیں کہ اب یہ نمبر مزید بڑھے نا. تو اس لیے ساری عوام کی ہمیں کوآپریشن چاہیے اس معاملے میں. سر ایران میں کتنے زائرین رہ گئے اور کتنے آ چکے ہیں؟ ایران کا جو فگر ہے وہ ابھی کچھ صحیح معنوں میں بتایا نہیں جا سکتا. ہم نے پہلے کوئی 4,500 کے قریب زائرین اپنے صوبوں کے حوالے کیے ہیں. آج ہم نے 2700 ٹوٹل زائرین تھے جس میں سے کچھ 400 کے قریب بلوچستان کے ہیں, وہ تافتان میں ہی ہیں, لیکن باقی صوبوں کے ہم نے روانہ کر دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹی نہیں ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں اکٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے, تو اس لیے ہم بسز میں ڈائریکٹ ان صوبوں کے حوالے کریں گے. انہوں نے اچھے انتظامات بھی کر لیے ہوئے ہیں. وہ ان کو کوارنٹائن کریں گے, 14, 15, 20 دن وہ رکھیں گے, ٹیسٹ کریں گے, اس کے بعد بھجوائیں گے. ہم نے بھی PCSIR میں جو زائرین ہیں 550 کے قریب ان کے ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں. رپورٹس آہستہ آہستہ آنی شروع ہو جائیں گی. 50-55 کی رپورٹس آئی ہیں جو نیگیٹو ہیں, اللہ کا شکر ہے. ان کو ہم گھر بھجوانا شروع کریں گے. جن کی نیگیٹو رپورٹس آتی جائیں گی PCSIR سے وہ ہم ان کو گھر بھجوا دیں گے اور خدا نخواستہ کسی کی پازیٹیو ہوئی تو اس کو ہم ہاسپٹل منتقل کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ تفتان میں آپ نے 14 دن تک لوگوں کو رکھا تھا, وہاں لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہوتے رہے, آپ کے پاس فیسلٹی نہیں تھی یا کیا مسئلہ تھا کہ آپ سندھ جا کے 200 لوگوں کے اندر ایک دم سے جو آپ نے بھجوائے ہیں یا بلوچستان سے گئے ہیں ان کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں بڑی پیچیدہ معاملہ ہے, وہ اس طرح کہ اگر آج نیگیٹو ہے اور اس کو ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ اندر ڈورمنٹ رہے اور وہ 2 مہینے کے بعد اپیئر ہو. تو اس میں قصور نہ ٹیسٹنگ کرنے والوں کا ہے, نہ ٹیسٹ لیبس کا ہے, نہ ہمارا قصور ہے. بلوچستان جتنا کر سکتا تھا اس نے بہت زیادہ کیا. میں اپنے آفیسرز کو, اپنے پولیٹیکل MPs منسٹرز کو میں یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تافتان میں انہوں نے بہت اچھی سہولتیں کریٹ کی ہیں, کیمپس لگائے ہیں, ٹینٹ سٹی ڈیولپ کیا ہے, کھانے دیے ہیں, چائے دی ہے, پانی دیا ہے, کیا کچھ نہیں دیا. ان کو ہر قسم کی فیسلٹی ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی ہے. لوگ ذرا تھوڑا سا کم کوآپریٹ کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم ٹینٹ لگا کے یہ کہتے ہیں کہ اس ٹینٹ میں ایک بندہ رہے, ہم نے فیسلٹی کریٹ کر دی, اب وہ ایک نہ رہیں, جمبل اپ ہو کے رہیں تو یہ وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہے. لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے بعد ہم نے کوئی فیسلٹیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. منسٹر صاحب ہو کے آئے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ
جس طرح ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے اور بتایا کہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے جو ہمارے طرف آ رہا ہے. میں آج صبح گیا تھا چمن اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی ہیلتھ کی اور پی ڈی ایم اے کی, اور وہاں پہ موجود تمام ڈپارٹمنٹ سے جو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن, وہاں پہ ہمارے آرمی, وہاں پہ ہمارے ایف سی کمانڈنٹ سب موجود تھے. اچھا سا وہاں پہ ایک ارینجمنٹ ہوا ہے. جو کیمپ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی کمیاں ابھی تک باقی ہے, کیونکہ زیادہ تر فوکس تفتان پہ اس لیے ہیں کہ وہاں پہ زائرین پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں ایران سے جو ہے یہ وائرس آ رہا ہے, ہم نے پہلے ان کو کنٹرول کیا ہے. افغانستان کا بارڈر ہم نے ابھی تک اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے بھی خطرہ ہے کہ ایران کے تھرو افغانستان میں یہ پھیل گیا ہے. افغانستان کے پاس اتنی زیادہ وہ سہولیات نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کر سکے. تو ہم نے جب جا کے وہاں پہ دیکھا, وہاں پہ آئسولیشن وارڈ بنے ہوئے ہیں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ 90 کے قریب رومز ہیں جو بالکل نئے فریش رومز ہیں. وہاں پہ پی ڈی ایم اے والوں نے اپنے بستر لگائے ہوئے ہیں, سب کچھ موجود ہے. بس یہ فیصلہ ہم نے ابھی کرنا ہے کہ ہم یہ بارڈر پہ وہاں پہ افغانستان کی طرف سے کچھ مشکلات ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر جلد سے جلد کھل جائے. وہاں پہ وہ تجارت جو ہے ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی بھی وہ سہولیات موجود ہو. لیکن ایک زیادہ رش ہونے کی وجہ سے, جو چمن ایک بہت بڑا شہر ہے, تفتان میں اتنی آبادی وہاں پہ ہے نہیں, لیکن چمن میں ایک بہت 4 سے 5 لاکھ کی آبادی ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اپنانا ہے کہ یہ پھیل نہ جائے. اس وجہ سے ہم وہ جو بارڈر ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں وہاں بھی, اب چیف سیکرٹری صاحب نے جو یہاں پہ کنٹرول روم ریگولر 24 آور یہاں پہ ہے, لیکن ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ پرسوں تک ہم اس سارے انتظامات کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ وہاں سے بھی, یہاں سے بھی لوگ جائیں گے اور وہاں سے بھی آئیں گے افغانستان بارڈر, اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہم ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے. اور یہ انتظامات جو ہے پورے فوج, ایف سی, سول, اور میں خود وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق وہاں گیا تھا, اور انشاءاللہ وہاں پہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے انشاءاللہ آگے لے جانے کی. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی متواتر بلوچستان کی مانیٹرنگ چل رہی ہے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ, پرائم منسٹر کا آفس بھی ہمارے ساتھ